مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام شان محمد اور خوبصورت انداز سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 11 ربیع الاول آقا کریم علیہ السلام کی یوم ولادت کی ساعتیں قریب اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور اس ٹرانسمیشن میں، اس پروگرام میں ہمارے خصوصی طور پر وہ نوجوان موجود ہے جو کہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور ہمارے اس پینل میں شامل ہیں سید عون رضا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، محترم جناب حمزہ رومی صاحب، سید احمد علی، آپ تمام احباب کا میں شکر گزار، آپ ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا سوالات کے لیے۔ میرا ایک سوال ہے جنرل، وہ یہ 12 ربیع الاول کو لوگ حضرات جو تبرکات پھینک کے دیتے ہیں، ایسے تو تبرکات کی بھی بے ادبی ہوتی ہے، ایسے دینا نہیں چاہیے، وہ چیز ہم لائن میں لگا کے بھی دے سکتے ہیں، بٹھا کے بھی کھلا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چینل 5 کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ 5 افراد کا پینل ہے جس میں 3 سید حضرات ہیں ماشاءاللہ، تو اس پروگرام کو سعادت حاصل ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہر چیز میں ادب و احترام ہونا چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب بہت زیادہ موب آ جائے، بہت زیادہ پبلک ہو، تو ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کوئی تقسیم کرنا شروع کریں تو پبلک ہجوم ایک دم آپ کی جانب امٹ کر آتا ہے، اور بعض اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری سوزوکی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ابھی الٹی تبھی الٹی۔ تو یقیناً یہ انداز بالکل صحیح نہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، چاہے وہ میلاد کے نام پر ہو، چاہے وہ محفل کے نام پر ہو، چاہے وہ مجلس کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی اجتماع کے نام پر ہو، چاہے وہ حرم کے دروازوں پر ہو، چاہے وہ کسی اور دنیا کے خطے میں ہو، تو ادب و احترام کے ساتھ دینا چاہیے اگر ممکن ہو، لیکن ممکن نہ ہو تو پھر یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب ایک جمع غفیر، پتہ چلا 10,000 آدمی ہیں اور 3-4 ٹرک بانٹ رہے ہیں، تو پورا مجمع انسان جو ہے وہ عجلت پسند بھی ہے، حریص بھی ہے، تو وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اگر پریکٹیکلی پاسبل ہو تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ادب و احترام کے ساتھ، قرینے کے ساتھ دینا چاہیے، طریقے کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں تو یہ تحفہ جو تبرکاً جو کھانے پینے کا، اس کی بات نہیں، میلاد کے اندر بھی کوئی نعت پڑھ رہا ہو تو یہ جو نوٹ لٹائے جاتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں۔ نہیں صاحب، یہ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی اور پروگرام نہیں چل رہا کہ آپ نوٹ لٹا رہے ہیں۔ اصل میں لوگوں کا معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم نظر آئیں، ٹھیک ہے نا، ہم ہماری اپنی نمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جہاں اسے 500 کے نوٹ یوں لٹا دیا، وہ دیکھو جی اتنا وہ کر رہا ہے، وہ پھینک رہا ہے اس طرح۔ تو لوگ بعض اوقات اپنی خود نمائی چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر دیں تو چھپا کر دیں تو وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو نعت خان کو نوٹ بھی دینا، آپ آرام سے جا کر کسی بزرگ کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ نعت خوانی کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے، آپ نے نعت خانوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا اپنی محفل کے اندر، چاہے وہ دعا کی صورت ہو، نبی کی دعا اس کائنات کے سارے خزانوں سے بڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسی میں نے حدیث نہیں پڑھی، حضرت عامر اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ ہوں، چاہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہوں، چاہے وہ حضرت حسان بن ثابت ہوں، چاہے وہ دیگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہوں، جس نے نبی کی نعت پڑھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کعب بن زہیر آیا، نعت پڑھی، آپ نے اپنی کملی مبارک کو، چادر مبارک ان کو دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ تحفے دیتے ہیں، لیکن ہر تحفے کا انداز ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی حمزہ، آپ کا سوال۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج جس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی اسی طرح میلاد منایا جاتا تھا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ہر دور کا اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں،
اب میں آپ سے یہ سوال کروں، جس طرح آج ہم مکان میں رہتے ہیں اس طرح صحابہ کرام مکان میں رہتے تھے؟ آج میں سوال کروں جو لباس ہم پہنتے ہیں صحابہ کرام پہنتے تھے؟ آج میں سوال کروں کہ جس طرح ہم سرما لگاتے ہیں اور جس طرح ہم برش کرتے ہیں صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. آج میں سوال کروں کہ ہم صاحب جو پرفیوم اسپرے کی صورت میں لگاتے ہیں صحابہ کرام اس طرح کا اسپرے تھا؟ نہیں. یہ وہ چیز، لیکن ان کی اصل موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل کیا ہے؟ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل کیا ہے کہ گیدرنگ کرنا، اصل کیا ہے جلسہ کرنا. تو ایسی ساری صورتیں اصحاب رسول کی اس زمانے کے اندر کیفیات موجود ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو بالکل یہی منظر کشی جو ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کی کہ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. کہ جب حضور تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ میں تو عالم یہ ہے، حدیث مبارک میں آیا کہ ساری خواتین اپنی چھتوں پر موجود گلپاشی کر رہی ہیں، بچے بچیاں مرد حضرات غلام آزاد سب ڈسپرس ہیں بازار میں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. یہی کیفیت ہمارے یہاں نظر آ رہی ہے، یہی کیفیت جو ہے 1450 سال پہلے نظر آ رہی ہے. چنانچہ یہ نعرے لگانا، حضور کا استقبال کرنا، یہ تو مدنی اسٹائل ہے. ٹھیک ہے نا. مدینہ منورہ نے اہل مدینہ نے، اور حضور نے ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے قرآن میں ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا میری شریعت میں ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ حضور نے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا؟ نو. حضور خوش ہوئے، مسکرائے، حضور کا استقبال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے چلے تو مدینے کی بچیاں، اوس و خزرج کی بچیاں ڈف بجا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پھر حضور تھوڑا آگے چلے تو قبیلہ بنو نجار، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی قصوہ معمور ہے اللہ کی جانب سے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرا مسکن ہوگا، وہیں میرا گھر ہوگا. اور دیکھیے اب یہ معاملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کسی زمانے میں ایک طبہ بادشاہ تھا، وہ پوری دنیا کی سیر کو نکلا، مکہ پہنچا، مدینہ آیا تو اس کے ساتھ جہاں سے گزرتا علماء کرام کی بڑی قدر کرتا تھا. علماء کرام اس کے ساتھ ہو جاتے تھے مہمان بن کر. جب مدینہ پہنچے تو علماء یہود نے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جگہ ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہے پیغمبر آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگی، قرآن میں بھی طبہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ طبہ نے کہا اچھا نبی آخر الزمان آئیں گے، تو اس نے ایک بہترین گھر بنوایا اور ان علماء کرام سے کہا کہ یہ میں لکھ کر دے رہا ہوں، نبی آخر الزمان آئے تو کہنا کہ طبہ کا ایمان قبول کرے، میں ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہزاروں سال پہلے طبہ بادشاہ نے وہ مکان بنایا اور نسل در نسل جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دیا، اور وہ عالم اس مکان میں رہتا اس کی نسل سے آخر میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس مکان میں تھے. اونٹنی ان کے مکان پر جا کر بیٹھی. بتائیے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی اونٹنی کو بھی علم ہے کہ نبی کا مکان کون سا ہے جو پہلے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اونٹنی وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہاں کی بچیاں بولتی ہیں نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جارن، کہ ہم بنو نجار کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارا مہمان بن گیا، ہمارا قبیلہ پسند آ گیا ہے. اور پھر حضور نے ان بچیوں سے پوچھا کہ بچیوں تم مجھ سے محبت کرتی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا بچیوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو معلوم ہوا نعت پڑھنے والے نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی ان سے محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے پوچھا، آ کر صحابہ کرام جو ہے گیٹ ٹوگیدر کر کے ایک جلسے الحلقے کی کیفیت بنا کر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 5428 ہے اور یہ الکتب الستہ جو کہ 6 صحیح ہیں ان کو جمع کیا گیا، سعودی عرب سے چھپتی ہے وہ کتاب. کتب الستہ کی حدیث نمبر 2435 ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ان رسول اللہ خرج علی حلقی یعنی من اصحابہ، کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسکم، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟
فرمایا جلسنا ندعو اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ ومن علیک بک، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو اپنی خوش قسمتی پر رقص کر رہے ہیں، رش کر رہے ہیں۔ آقا عالم یہ تھا کہ ہم اونٹنی کا دودھ پینے والے، چمڑا چوس چوس کر گزارا کرنے والے، کھجور کھاتے تھے، گٹھلی پھینکتے نہیں، جیب میں رکھ لیتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے چوسیں گے، کہیں سے شیرینی مل جائے گی، گلوکوز مل جائے گی، تھوڑی دماغ کو پہنچے گی، توانائی آ جائے گی۔ تو یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر رہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے بس اس کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ نہ تھے تو ہم کچھ بھی نہ تھے، لیکن آپ کیا آئے ہیں، اب ہم زمین پر چلتے ہیں، فرش پہ چلتے ہیں، عرش بری پر ہم پہ ہمارا ذکر ہوتا ہے اور فرشتے آ کر ہمیں سلام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہ تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم پر چلو، تو اب صراط مستقیم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناموں سے کرواتا ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، بس شکر خدا بصورت ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ومن علینا بک، کہ احسان جو اللہ نے کیا ہے، دیکھیں لقد من اللہ، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، تو یہاں پر ہی ومن علینا بک، آپ کو بھیج کر رب نے جو احسان کر دیا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قال واللہ ما اجلسکم، تم قسم اٹھاؤ تم یہی کر رہے تھے؟ صحابہ نے فرمایا واللہ ما جلسنا یا رسول اللہ الا ذالک، یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا صحابہ کیا بدعت کر رہے ہو، تم میرا ذکر کر رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ جاؤ جا کر نماز پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، جاؤ جا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رزق حلال کے اسباب پیدا کرو، جاؤ جا کر جہاد کی ترکیبیں بناؤ، یہ کیا تم میرا ذکر کر رہے ہو، یہ گیٹ ٹوگیدر جلسہ اور حلقہ بنا کر؟ فرمایا نہیں نہیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم قسم اٹھاؤ۔ صحابہ کرام نے قسم اٹھائی، اور حضور نے قسم کیوں لی اب آگے چل کر حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ ابھی میں حجرے میں تھا نا، آتانی جبرائیل آ گئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اے میرے نبی جا کر دیکھیے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا ہے، آپ کے صحابہ کرام فرش زمین پر محفل منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک محفل اللہ عرش بری پر فرشتوں کے ساتھ اپنی محفل اللہ تبارک و تعالی شان کے مطابق فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ آپ کے صحابہ کرام کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور اللہ ان پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے نبی کے غلام میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قسم لے کر صحابہ سے کہ میرا ذکر کرنا، محفل منعقد کرنا اور میری عظمت کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہوتی، میرے صحابہ کی سنت ہوتی ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے فرش زمین کو وہ محفل منعقد کرتا ہے، عرش بری پر اللہ اس کی عظمت کی محفل منعقد کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک، ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا محبوب مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ انصار کے جو صحابہ تھے وہ مہاجر صحابہ سے یہ پوچھا کرتے ہیں بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا کیا عجیب واقعات ہوئے تھے؟ ہم نے سنا آسمان کے تارے آ گئے تھے، جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے، معزز خواتین آ گئی، فرشتوں کی ندائیں آ گئی، جو نا کسرا کا آتش کدا بجھ گیا، کعبۃ اللہ کے بت تھر تھرا کر گر گئے، اللہ نے شیطان کو رجم کیے۔ تو یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور مہاجر صحابہ بتایا کرتے تھے، وہیں سے یہ احادیث مبارکہ ساری کی ساری جو ہے انہی سے جو ہے وہ روایت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے کہ حضور کی پیدائش پر، جس طرح حضور کی پیدائش ہے تو اللہ نے پورے سال لوگوں کو بیٹے عطا فرمائے، لہذا اور یہ پورے سال تبرک تقسیم کیا۔ اور دیکھیے آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریق تھا، جب بھی آپ کے نسب پر، آپ کی ولادت پر کوئی اعتراض کرتا، کئی احادیث مبارکہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے ان کی حدیث مبارک ہے، ابو داؤد کی، ترمذی کی، مسلم کی، ان سب کی متفقہ احادیث بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور کے نسب پر اعتراض کیا، اور یہودی اور عیسائی اور مشرکین اور منافقین بالخصوص مدینہ منورہ میں حضور کے نسب پر، حضور کے علم پر، حضور کی نورانیت پر، پرٹیکولرلی یہ 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پر وہ حضور کو چیلنج کرتے تھے، اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا ڈینائل کرتے تھے، لہٰذا آپ کے نسب کی طہارت کا ڈینائی کیا گیا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ آپ کا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ آپ اپنا منبر بچھاتے تھے، صحابہ کا حلقہ بناتے تھے،
اور میلاد کی محفل سے جاتے تھے مسجد نبی میں۔ چنانچہ حضور نے کیا سب کو جمع کر لیا، فرمایا من انا، میں کون ہوں بتاؤ؟ انہوں نے فرمایا انت رسول اللہ۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، آج میں اپنا نسب نامہ سننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نسب پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، سنو ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ثم جعلہم فرقتین، اسے دو حصوں میں رکھا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، جو بہترین حصہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، جب اللہ نے قبائل بنائے تو قبیلہ قریش بہترین تھا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، سنو جب گھر بنائے تو عبداللہ کا گھر بہترین تھا، اللہ نے اس میں رکھا، اور جب ذاتیں بنائی تو سنو تمہارے نبی کی ذات بہترین تھی، تمہاری نبی کی ذات کو اللہ نے کائنات میں سب سے اولا بھی بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث مبارک ہے، اور یہ میلاد یہی کیفیت ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ۔ فرمایا نہیں، نسب پر اعتراض ہے، میلاد پر ولادت پر اعزاز ہے۔ پھر آپ نے 22 پشتوں تک کے نام بتائے جو امام بخاری نے جس کو بیان کیے اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، اس سے اوپر منع کر دیا۔ اب بعض مولوی حضرات اس سے اوپر اگر بیان کرتے ہیں وہ بائبل سے لیتے ہیں، حضور نے منع کر دیا، کوئی ایک بھی غلط ہو گیا تو گناہ گار، لہٰذا حضور نے جو بیان کی اپنے آباء و اجداد کے نام، دیکھیں یہاں پہ سید حضرات ان سے کلام نہیں کرتا، لیکن مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے آباء و اجداد کے نام کیا ہیں؟ حمزہ بھائی یہ بتائیے آپ کو اپنے دادا کا نام یاد ہے؟ پڑ دادا کا نہیں، پھنس گئے، پھر آگے لگڑ دادا نو نہیں پتا، لیکن میرے نبی نے اپنے 22 آباء و اجداد کے نام بتائے، اور ہم نے اس لیے یاد کیے ہیں کہ حضور نے فرمایا اخرجت من اصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات، کہ لوگوں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ عبداللہ کے گھر میں اور بطن آمنہ کے مقدس امانتوں کے ساتھ میں دنیا میں وجود مسعود کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ لہٰذا حضور نے اپنے سارے آباء و اجداد کے نام بتائے ہیں، اور اس لیے بتائیں یہ پاک ہیں۔ لہٰذا حضور نے فرمایا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ 22 پشتوں تک حضور نے اپنے آباء و اجداد کا نسب کا نام بتا کر مسجد نبوی میں صحابہ کے جلسے میں خود بیان فرمائے۔ لہٰذا حضور نے تو یہ میلاد کا یہ انداز ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے تھے۔ پھر کسی نے اعتراض کیا، آپ نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سنو انا محمد بن عبداللہ، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کا انتخاب کیا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ، اللہ نے بنی کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش سے اللہ نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور لوگوں ہاشم کی ساری آل اولاد میں اللہ نے مجھے مصطفیٰ بھی بنایا ہے، مجتبیٰ بھی بنایا ہے، اور میرا انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور خود اپنا میلاد نامہ اپنی افضلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ، اور پھر وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، فرمایا کیوں؟ ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علیہ، یہی پیر کا دن ہے جب میں پیدا ہوا، یہی پیر کا دن ہے جب مجھے قرآن نازل ہوا میرے اوپر، مجھے مبعوث کیا گیا۔ معلوم ہو حضور تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، آئیے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیے، کس نے منع کیا ہے؟ وہ عید شرعی ہے جن پر روزہ ممنوع ہے، یہ عید عرفی ہے، عید راحت ہے، عید مسرت ہے، اور فقط عید نہیں ہے۔ فقط عید ہوتی تو ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر میں نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ عید شریعت نہیں، یہ عید جشن ہے۔ جشن کے اندر سڑکوں پر نکل کر جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، جس طرح 14 اگست کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کا جشن مناتے ہیں، اور جشن کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، جشن کے اندر جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، ملی نغمے پڑھے جاتے ہیں۔ لہٰذا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ روزہ رکھیں، آپ مسجد میں آئیں، حضور کی شان کو بیان کریں، کس نے روکا ہے؟
اگر آپ جھنڈے نہیں اٹھانا چاہتے، آپ مسجد میں آ کر شان بیان کریں، اپنے گھروں میں بیان کریں، بچوں میں بٹھا کر آپ چراغاں نہیں کرنا چاہتے، اندھیروں میں رہنا چاہتے تو رہیے، لیکن آپ کے بچے کے اندر جب شادی ہوتی تو چراغاں کیوں کرتے بھائی؟ کیا صحابہ کرام نے کیا اپنے بچوں کی شادیوں پر؟ جواب آتا نو۔ کیا صحابہ کرام نے برتھ ڈے کی اپنے بچوں کی؟ جواب آتا نہیں، بالکل نہیں کی۔ آپ کیوں کرتے؟ جی وہ میرے بچے کی خوشی ہے۔ تو آپ کو اپنے بچے کی خوشی ہے، امن آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا۔ جب بات ہو اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس۔ انویرکس، میرا اعتماد، میری ریکمنڈیشن۔ You've been waiting for a sign of luck. This is the moment. Catch the wave of chance. Melbat, add emotions to the game. صرف 6 لاکھ روپے میں اپنی دکان کے مالک بنے۔ بکنگ صرف 2 لاکھ اور 5,000 آسان ماہانہ اقساط میں آج ہی اپنا بزنس شروع کریں۔ جی ایف ایس بلڈرز آپ کے لیے لایا ہے مرلی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 میں MTR میگا شاپنگ مال۔ یہ پروجیکٹ SBCA اور MDA سے اپرووڈ ہے۔ تعمیراتی کام بھی تیزی سے جاری ہے، تو ابھی آئیں اور اپنے خواب کو حقیقت بنائیں جی ایف ایس بلڈرز کے ساتھ MTR میگا شاپنگ مال میں۔ آن گریڈ انورٹر، ہائیبریڈ انورٹر، لیتھیم بیٹری کی وسیع رینج انویرکس کو بناتا ہے پاکستان کا نمبر 1 سولر برانڈ انویرکس۔ میرا اعتماد، میری ریکمنڈیشن۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ سید احمد علی موجود ہے۔ جی احمد، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی کو عید کیوں بولتا ہے؟ اچھا، بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، دراصل عید کا مطلب ہے عید عود سے بنا ہے، یعنی وہ دن جو پلٹ کر آئے اور جس میں خوشیاں بھی شامل ہوں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے نا کہ سعودی عرب، اس کا پرانا نام تھا حجاز مقدس، ٹھیک ہے نا، تو اب نام تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو آتا ہے 23 سپٹمبر کو غالباً وہ مناتے ہیں، تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عید الوطنی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نام ہم تو بولتے ہیں نا کہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ علاقہ تو آزاد نہیں ہوا تھا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا لیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ ایک خاندان کا ایک معاملہ تھا، لہٰذا وہ آئے، تو اب اس کو بولتے ہیں عید الوطنی، ٹھیک ہے نا۔ بھائی عید کیوں بولتے ہیں؟ جی ہماری خوشی ہے، عرف کے اندر ہم عید بولتے ہیں، اس لیے کہ اس دن ہمیں اللہ نے جو ہے وہ اپنے باپ دادا کا نام دیا اور ہم یہاں پر حکمران بن گئے۔ تو میں نے کہا بھائی تم اگر اپنی حکمرانی پر عید الوطنی بولتے ہو، جب رسول اللہ آئے تو فقط ایک ملک آزاد نہیں ہوا، پوری کائنات ہی آزاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو آزاد کیا ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیت آ گئی کہ پوری کائنات کی رحمت بن کر آ گئے، رحمت للعالمین بن کر آ گئے، لہٰذا جب وہ آئے تو کیا ہمیں عید نہیں کہنا چاہیے؟ میں نے قرآن سے پوچھ لیا کہ کوئی نعمت ملے تو اسے عید کہا جاتا ہے؟ قرآن میں آواز آتی ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے دسترخوان نازل کیا آسمانوں سے، مائدہ، اسی پر سورہ مائدہ، اس دسترخوان کا نام مائدہ، یہ سورہ مائدہ اسی لیے رکھا گیا، لہٰذا وہ نازل ہوا تو انہوں نے کہا، اور اللہ نے انڈورس کیا۔ یاد رکھیے 2 چیزیں اللہ انڈورس کرتا ہے، ایک کرنے کی، ایک نہ کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں کہا نا کہ بندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد مانگتے ہیں تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کر۔ کیا مدد مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو۔ اچھا سیدھے راستے پر چلنا ہے تو کیا جواب ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، پھر ان لوگوں کے راستے پر چل جن پر میں نے انعام کر دیا۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اور تو بندوں کے راستے پر بھیج رہا ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ مدد اللہ سے مانگی، عبادت اس کی، لیکن کیا مانگا؟ صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے دامن کو تھام لو۔ رب کریم ایسا کیوں ہے؟
کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے بندے تو نے صراط مستقیم مانگی ہے، وہاں تو شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہے، ٹیڑھے راستے پہ نہیں بیٹھا. جو جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، شیطان بولتا ہے میں بھی راندہ درگاہ ہوا، تم بھی میرے ساتھی، میرے ساتھ ہی چلو گے، تم میرے ساتھی ہو سارے، لیکن یہ جو سیدھے راستے پر چلے انہیں بہکاؤں گا. کیا؟ انہیں بہکاؤں گا کس پر؟ جو صراط مستقیم پر آئیں گے. تو صراط مستقیم پہ تو شیطان بیٹھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کے دامن کو تھام لو، وہ صراط مستقیم سے تمہیں پار لگا جائیں گے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہے، تمہیں بھی حفاظت سے پار لگا دیں گے. اور وہ انعام یافتہ بندے کو انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ نبی انعام یافتہ ہے، صدیقین انعام یافتہ ہے، اولیاء کرام انعام یافتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہداء، اس کی راہ میں جان کے نذرانے دینے والے، یہ سارے کے سارے انعام یافتہ ہیں. ان کا دامن تھام لو، شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے. اور پھر دوسرا کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلا جن پر غضب ہوا ہے. لہٰذا یاد رکھ لیے اللہ دو چیزیں انڈورس کرتا ہے. یہ سورہ فاتحہ دیباچہ قرآن ہے، پریفیس آف قرآن ہے. دو چیزیں بتا دیا کہ جن کو منع کر دوں انڈورس کر کے نگیٹو میں اسے رک جاؤ، اور جس کو میں قرآن میں بیان کر دوں اس کو اختیار کر لو. لہٰذا اللہ مائدہ کے متعلق فرما رہا ہے دسترخوان نازل ہوا تو فرمایا کہ اولین اور آخرین اس کو بطور عید خوشیاں منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے. تو اب آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ وہ دسترخوان اللہ کی بڑی نعمت ہے یا اللہ کے حبیب کا آنا بڑی نعمت ہے؟ جی، اللہ کے حبیب کا آنا نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر احسان جتلایا. تو وہاں دسترخوان نازل ہو رہی ہے، اس دن کو عید بول رہے ہیں، اور جب آقا آئے وہ عید نہیں، وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے. لہٰذا کچھ عیدیں ایسی ہیں جو رسول نے دیے، کچھ عیدیں ہیں جو اللہ نے دیے، کچھ عیدیں ہیں جو صحابہ نے دی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 عیدیں دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. پوچھا یا رسول اللہ عید کا دن کیوں بنا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، یہ عید کا دن، مسلمانوں کی عید کا دن جمعہ کیوں بنا ہے؟ فرمایا فیہ ولد آدم، اس دن تمہارے باپ اولاد آدم پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو آدم پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور نے 3 عیدیں دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس ایک یہودی آ گیا، حضرت ابن عباس سے بھی، حضرت عمر سے بھی، کہ دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اسے بطور عید سیلیبریٹ کرتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میاں تمہاری ایک عید کا دن ہے، وہ یوم عرفہ تھا، ہماری عید کا دن ہے. وہ جمعۃ المبارک تھا، ہماری عید کا دن ہے. وہ قرآن مکمل ہوا، ہماری عید کا دن ہے. تم ایک عید، ہمیں 3 عیدیں. اب یہ 3 عیدیں، یوم عرفہ کو عید کون دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے صحابہ کرام. قرآن مکمل ہوا، عید کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام. اسی طریقے سے جمعۃ المبارک ہے، عید کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام. اس لیے رسول اللہ نے فرما دیا تھا. تو کچھ عیدیں شرعی ہیں، کچھ عیدیں تعظیمی ہیں، عرفی ہیں، اور عید مسرت ہے. اسی طریقے سے یہ ساری عیدیں ملی ہیں. تو عید الفطر بتائیے کس نے دی؟ رسول اللہ نے. عید الاضحیٰ کس نے دی؟ رسول اللہ نے. اور رسول کس نے دیا؟ اللہ نے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ ساری عیدیں رسول سے ملی ہے، اور رسول اگر مومنین کو عطا کیا ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے. تو حقیقتاً وہ عید جو رسول کو بھیج کر اللہ نے عطا فرمی ہے، اسی عید سے ہماری ساری عیدیں ملی ہیں. لہٰذا نعمت ملنے پر اسے عید قرار دینا یہ قرآن کی نص، اوریجنل ٹیکسٹ، عبارت النص سے ثابت ہے. لہٰذا یہ، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ابھی آپ نے جشن کی بات کی تھی نا، اما اے محبوب اگر اللہ کی بڑے انعام ہو جائیں تو پھر اس کا اعلان کرو. اعلان گھر میں نہیں ہوتا، چرچا گھر میں نہیں ہوتا، لوگوں کو جمع کر کے ہوتا ہے. جشن منایا جاتا ہے کہ جناب ہمیں یہ چیز مل گئی ہے. اس کی بہترین صورت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں، 2 احباب کو جمع کرتے ہیں نا، اللہ نے بچہ دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، مجھے بیٹی دے دی. لہٰذا وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بطور تحدیث نعمت لوگوں کو جمع کرتے ہیں. لہٰذا جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب پیدا ہو اللہ پوری کائنات کو جمع کر لیتا ہے. لہٰذا عید یہ قرار دی گئی ہے. اور پھر اللہ فرماتا بذکرهم بایام اللہ، خاص دنوں میں میرا خاص ذکر کرو. اے اللہ ہم تو ہر دن تیرا 5 گانا نمازوں میں ذکر کرتے ہیں. یہ خاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس دن میں خاص کرم کر دوں
اس دن خاص انداز سے ذکر کرو. یہ قرآن ہے. لہٰذا خاص دن تو بہت آئے. میں نے پوچھا خاص دن کیا ہے؟ فرمائے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ وہ دن کہ جس دن میں نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ کو میں نے فتح عطا فرمائی، وہ بڑا خاص دن ہے، اس کو منایا کرو. معلوم ہوا آج ایک مفتی صاحب بولتے جی ہم یہ 14 اگست کو اس لیے خوشی مناتے ہیں اسلامی. نہیں صاحب، اسلامی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جس دن اللہ فتح دے دے اس دن کو یاد کرو. لہٰذا فتح والے دن کو یاد کرنا یہ قرآن کی طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ غیر اسلامی نہیں ہے، اور یہ آپ کے عرف میں نہیں، یہ شرعی چیز ہے. بار بار قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعادہ فرمایا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ جس دن، اور پھر مدینہ منورہ میں کیا تھا؟ روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. حضور نے فرمایا اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تو وہ صحابہ، حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو نحن حق بموسیٰ منکم، تم تو موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان ہو گئے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ فتح موسیٰ علیہ السلام والے دن ہم خوشی منائیں. تو آپ نے فرمایا تم ایک روزہ رکھتے ہو، آج کے بعد میرے صحابہ تم 2 روزے رکھ کر خوشیاں منایا کرو. لہٰذا حضور نے اس کو انڈوس کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہیں فضیلت دی عالمین پہ، اے بنی اسرائیل اس چیز کو مناؤ، اس چیز کو میرے یاد کرو. جہاں پر بھی وذکر آ جائے اس کا مطلب ہے فقط ماننا نہیں، منانا بھی ہے. یاد رکھ لیجئے. اور جو مانتا ہے حقیقت میں وہی مناتا ہے. وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام ماننے کا مذہب ہے. نو سر، جو اسلام ماننے کا مذہب ہے اس سے بڑھ کر اسلام منانے کا مذہب ہے، جس کو آپ مانتے نہیں کیوں منائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، میں اگر کسی کو بولوں میرے بچے کی برتھ ڈے ہے، ایک شخص آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں بلایا، تو میں کہوں گا بھائی تم سے میرا کیا تعلق؟ میں نے تعلق والوں کو بلا لیا، میں نے رشتہ داروں کو بلا لیا، تم سے میرا تعلق نہیں، میں کیوں بلاؤں تمہیں؟ بعینی. اسی طرح جب نبی کا میلاد ہوتا ہے تو اللہ بے تعلق لوگوں کو نہیں بلاتا، فقط تعلق والوں کو بلاتا. ٹھیک ہے نا. وہی نبی کا میلاد مناتے ہیں. تو یاد رکھ لیے یہ تعلق کی، یہ نسبت کی، اور یہ اپنے نبی کی فضیلت کی بات ہے. لہٰذا ان دنوں کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. فقط ماننا نہیں ہے محبوب، ذکر کرو، مناؤ. کس کو؟ میرے ابراہیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. میرے ابراہیم کا، میرے اسماعیل کا بھی ذکر کرو، مناؤ. دنیا مانتی تو پیارے آپ ذکر کرو تاکہ منائیں، ان کی عظمت کو مانیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت کہ اللہ کی ولیہ ہے، اس کا بھی دن مناؤ، اس کا بھی ذکر کرو. لہٰذا یاد رکھیں یہ 5 گانا نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ کس سے منسوب ہے؟ پہلی نماز فجر کس سے منسوب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. جب سورج کی پو پھوٹی تو توبہ اللہ نے قبول فرمائی، لہٰذا وہ پہلی پو پھٹی نماز پڑھی 2 رکعت. حضرت ظہر ہم پڑھتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی. جب مینڈا آ گیا ذبح کے وقت میں تو بے اختیار اللہ کو 4 رکعت پڑھی، ہمیں مل گئی. وہ انہوں نے پڑھی تھی، ہمیں مل گئی کہ میں مناؤ جا کر، اسی انداز سے پڑھو. اسی طریقے سے عصر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام سے منسوب ہے. مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی. عشاء حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. لہٰذا اور روزہ کیا ہے؟ سحر و افطار ہم کیوں کرتے ہیں؟ قوم سائبین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جو چاند اور ستاروں کو پوجا کرتے تھے. آپ سحر اس وقت کرتے تھے جب آسمان سے ستارے جا چکے ہوتے تھے، ابھی سورج آیا نہیں ہوتا تھا، روزہ رکھتے تھے. افطار اس وقت کر لیتے، آسمان پہ تارے نہیں آتے تھے اور سورج جا چکا ہوتا تھا، ابھی چاند نہیں ہوتا تھا، تو آپ افطار کر لیا کرتے تھے. اور یہ بتایا کرتے تھے، اور وہ ہمیں مل گیا یہ بتانے کے لیے کہ نہ ہم چاند کے لیے، نہ سورج کے لیے، نہ ستاروں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اب ان سب کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حج پر جاتے ہیں، حج پر جائیں، بتائیں آپ کیا معاذ اللہ کی کوئی یادگار ہے؟ نہیں صاحب. حجر اسود کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کعبہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. مقام ابراہیم رکھیں، وہ کس کے قدموں کے نشان؟ ابراہیم علیہ السلام. آگے جائیں صفا مروہ پہ کون دوڑا؟ اللہ. نو، اللہ دوڑنے سے پاک ہے. کون دوڑا؟ حضرت ہاجرہ. حضرت دوڑی، اللہ نے ولیہ کی نسبت ادھر بھیج دیا. آپ جائیں مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا، یوم عرفات میں جائیں، عرفہ کے اندر جائیں، میدان عرفات کے اندر، وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ملی تھی. جدہ کو جدہ بولتے اس لیے کہ ہماری جو ہے وہ دادی جان حضرت حوا
چونکہ وہاں پر تھی اس لیے ان نسبت آدمی جدہ کہا جاتا ہے. عرفات میں آ کر ملے, عرفہ مانا پہچاننا, ایک دوسرے کو ملنا, لہٰذا وہاں آ کر ملے تو میدان عرفات بن گیا. آج تک ہم اسے منا رہے ہیں نام لے لے کر. اسی طریقے سے ہم مزدلفہ میں جائیں تو کیا کرتے ہیں, ہم پتھر تلاش کرتے ہیں اور مینا میں آ کے پتھر کو پتھر سے مارتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. تو آپ تو ہر چیز انہی کی منا رہے ہیں, انہی کی یاد کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یأتوک رجالا, اے محبوب, اے میرے ابراہیم, آپ پکارو, لوگ تیرے لیے آئیں گے, تیری یادگار پر آئیں گے. تو حج پر گئے تو ہمیں حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی یادگار پر گھمایا اللہ نے. ان مقام پر دیکھو, وہاں میرے نبیوں کے قدم پڑ جائے, ولیوں کے قدم پڑ جائے, ان مقامات کی زیارت کر لو گے, گھر لوٹو گے تو گناہ سے پاک کر کے حاجی بنا کر تمہیں واپس بھیجے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور اون رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. جی اون, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے, یہ جو مائک اوپر کر لے تھوڑا. میرے سوال ہے, یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, اور ویسے بھی 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے, اس کے اندر کیا بات ہے کہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ 17 کو بھی مناتے ہیں اور پھر 12 کو تو سب مناتے ہی ہیں. خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر, اور خوبصورت سوالات کے خوبصورت جوابات ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. اور کیونکہ پروگرام ہمارا بڑا لیمیٹڈ ہے اور ہم اپنے اختتامی پروگرام کی جانب گامزن ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی اس پورے 12 روزہ ٹرانسمیشن جو آپ نے کی, اس حوالے سے آپ اپنا پیغام ناظرین. جی, میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کا بھی کہ وہ ہم اس پروگرامز کو سماعت فرما رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو یقینی طور پہ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنی توحید اور وحید کو بیان کیا, جہاں اپنی اولیت و ابدیت کو بیان کیا, جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت, اپنی خلاقیت کو, اپنی حقانیت کو, اپنی سبوحیت کو, اپنی رحمانیت کو, اپنی رحیمیت کو بیان کیا, وہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے خصائص بیان کیے. اور ان میں 2 طرح کا میسیج ہے, ایک ہے عبرت لینا ہے, وہ کام نہیں کرنا, اور دوسرا میسیج ہے کہ وہ کام کرنا ہے, اس لیے کہ نبیوں نے یہ کام کیے ہیں. چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے, تو یہ اللہ نے انبیاء کے خصائص یہ محض ایز اے سٹوری نہیں سنائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے سنائے عبرۃ لأولی الالباب, کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 81, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجب جلسہ بیان کیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس جلسے کی قرآن نے جو منظر کشی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالی خطیب جلسہ ہے, ہمارے نبی مہمان خصوصی جلسہ ہیں, اور 1.25 لاکھ نبی شریک جلسہ ہیں, اور میلاد مصطفیٰ موضوع جلسہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے ایک اوتھ لیا, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, یہ نبی آئے گا اپنے زمانے پہ تمہارے نبوت کی تصدیق کرنے والا بن کر, لیکن شرط یہ ہے کہ لتؤمنن بہ ولتنصرن, تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور ہر دور میں اپنے اپنے زمانے میں اس کی مدد بھی کرنا ہے. مدد سے مراد یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سارے نبیوں نے کہا, اللہ نے فرمایا کیا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری, اس بھاری ذمہ داری کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, اے رب کریم ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ فرماتا بات نہیں بنی, یہ سوہنے کی, میلاد کی, ولادت کی بات ہے. ایسا کرو قال فشهدوا, سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن گئے. بات بن جانی چاہیے تھی. اللہ فرماتا نہیں, بات اب بھی نہیں بنی. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, جب تم سب کی گواہیوں پر تمہارا رب بھی گواہ بن جائے گا بات تب بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے خود کو شاہدین میں شامل فرمایا.
لہٰذا ہر نبی اپنے اپنے میں زمانے میں آ کر نبیوں نے جو وعدہ کیا وہ کرتے رہے. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت شیش سے کہتے رہے, شیش علیہ السلام اپنی اولاد سے کہتے رہے, نوح علیہ السلام کشتی والوں سے کہتے رہے, بلکہ کشتی کنارے پر اس لیے لی نام وسطیٰ کا, نام مصطفیٰ کا سہارا لیا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خطائے اجتہاد کو اللہ نے معاف کیا. تو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں, اے اللہ میری خطائے اجتہاد کو معاف فرما. وہ جو پھل کھا لیا تھا, اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم تو نے صحیح کیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو کچھ کلمات یاد کروا دیے جو کہ وہ بھولے ہوئے تھے. فَتَلَقَّى آدَمُ بِكَلِمَاتٍ وَتَابَ عَلَيْهِ, اور پھر انہوں نے توبہ مانگی ان کلمات کو لے کر. وہ کیا تھا؟ نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیا. اس لیے کہ آدم نے, اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تمہیں محمد کا کیسے پتا؟ فرمایا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے آنکھ کھولی تو ساق عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا. جنت میں گیا تو پتے پتے پر دیکھا, بوٹی بوٹی پر دیکھا, درخت پر دیکھا, شجر پر دیکھا, حجر پر دیکھا, حور و غلما کے سینوں پر دیکھا, اور حوروں کی پلکوں پر دیکھا. جہاں دیکھا تیرا نام دیکھا, تیرے محمد کا نام دیکھا. تو اے اللہ میں اسی کا وسیلہ دے. تو خطائے اجتہاد آدم کو اللہ نے معاف کیا. سورج نکلا, اور پھر اس طرح انسانیت کا آغاز ہوا. اور پھر اس کے بعد کشتی نوح پر ایک وقت آیا, تو کشتی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے نبی کا وسیلہ دیا. پھر اس کے بعد ہر نبی یہ کہتا رہا, اور قرآن یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق صراحت کے ساتھ, جب انہوں نے کعبہ تعمیر کر لیا, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ تیرے گھر کو تیرے حکم سے تعمیر ہم نے کر دیا, اب میری نسل سے اس گھر کو پاک و صاف اور آباد کرنے والا ایک نبی تو پیدا فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے, حضرت ابراہیم کے قدم تو نہ جانے کہاں کہاں پڑے, لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نبی کا ذکر کرتے ہیں, وہ پتھر اپنا سینہ شک کر دیتا ہے, اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کے قدموں کو چوم کر کعبۃ اللہ کے صحن میں رکھ دیا جاتا ہے, جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. لہٰذا حضور کی دعا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نبی حضرت احمد مجتبیٰ کی بشارت دی جائے تمہیں, میرے بعد وہ آنے والا ہے. تو ہر نبی دراصل یہی کہتا رہا کہ لوگو ہم تو فقط نعمت ہیں, ابھی نعمت اعظم آنے والا ہے. لوگو ہم سب کے سب لشکر ہیں, ہمارا لشکر کا جرنیل ابھی آنے والا ہے. ہم سب مخبر ہیں, مخبر اعظم ابھی آنے والا ہے. ہم سارے کے سارے مبشر, اس کی بشارت دینے والے ہیں. ہماری نبوت کی تصدیق بن کر ایک مصدق ابھی آنے والا ہے. لوگو ہم سب کے سب مرید ہیں, ہماری مراد ابھی آنے والا ہے. لوگو ہم سارے کے سارے شاہد ہیں, مشہود ہیں, وہ ہمارا شاہد ابھی آنے والا ہے. ہم سب مقتدی ہیں, ہمارا مقتدا ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب نمازی ہیں, ہماری نمازوں کا امام ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب مومن ہیں, اور ہمارے ایمان کا وسیلہ ابھی آنے والا ہے. ہم سب نبی ہیں, سید الانبیاء ابھی آنے والا ہے. ہم سب عالمین ہیں, رحمت للعالمین ابھی آنے والا ہے. ہم سب مرسل ہیں, اور سید المرسلین ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب نبی ہیں, خاتم الانبیاء ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب براتی ہیں, بارات کا دولہا ابھی آنے والا ہے. ہم راہوں میں پھول بچھانے والے ہیں, ان پھولوں پہ چلنے والا ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب شریک محفل ہے, مہمان محفل ابھی آنے والا ہے. ہم سب کے سب میلاد منانے والے ہیں, اور اپنی شان کے مطابق وہ سوہنا ابھی آنے والا ہے. تو 1.25 لاکھ نبی اپنی امت کو ایک ایک محفل بھی سجاتے رہے, وعدہ کر کے آئے تھے. تو 1.25 لاکھ محافل میلاد کا ثبوت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے there is some difference. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے آنے والا ہے, آنے والا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وہ کہتے تھے آنے والا ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ ہم میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. وہ نبی کے استقبال کی محفلیں سجا رہے تھے,
ہم خوش قسمت ہیں نبی کی میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں. محفل وہ بھی تھی، محفل یہ بھی تھی، اور دونوں ہی نبی سے منسوب تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سارے عالم اسلام کو یہ جو پلمبر ٹائپ کے اور یہ جو مرزے ٹائپ کے، یہ ادھر ٹائپ کے، اس ٹائپ کے، دیکھیے نا وہ ایک صاحب نے گزشتہ دنوں کا بڑی اچھی بات کی کہ رمضان آتا ہے تو شیطان بند ہو جاتا ہے. ایک شیطان اللہ نے ربیع الاول میں بھی بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یقینی طور پر شیاطین تو بند کیے جاتے ہیں. جو نبی کا گستاخ ہو یقینی طور پر ہماری اسلامی حکومت ہے وہ اسے ضرور پابند سلاسل کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیجئے جو کہتا ہے وہ رفعنا لک ذکرک، یہ میلاد ہے. انک لعلی خلق عظیم، یہ میلاد ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہی تو میلاد ہے. اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا، یہی تو میلاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہی تو میلاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو فوقیت عطا فرمائی، یہی تو میلاد ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ میرے نبی کے حجروں پہ باہر کھڑے ہو کر پکارو نہ ہو، پکارو مت، جب بھی کہو تو اپنی پلکوں سے دروازے بجاؤ، یہی تو میلاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول، اس طرح نہ پکارو میرے نبی کو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بڑا بھائی سنیے، چچا سنیے، بھتیجا سنیے. نو، یاد رکھ لیجئے نبی کو کسی نے رشتہ نہیں لگایا. نبی کے ساتھ رشتہ ہاں نبی اگر کسی کو بھائی کر دے تو ولی بن جاتا ہے، نبی تو کہتے ہیں، لیکن نبی کو کسی نے کبھی علی نے کہا بھائی، جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا ہے. نبی اگر جس کو کہہ دے چچا ٹھیک ہے، حضرت عباس کو کہہ دے، لیکن عباس جب بھی پکار رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں، تو فرمایا نبی سے رشتے مت لگانا. ابو جہل ابو لہب نے بھتیجا کہہ کر پکارا، وہ تباہ و برباد ہو گئے. صدیق عمر عثمان و علی نے ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، ان کے بیڑے پار ہو گئے، قیامت تک کے لیے نبی کے چار یار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کو رشتے مت لگانا، یاد رکھ لیجئے. تو ناظرین کرام، وہ ہمارے آقا ہیں، انہوں نے احسان کیا. حضور پیدا ہو رہے ربی حبلی امتی، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور جو نبیوں کے سردار ہیں وہ پیدا ہوتے ربی حبلی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. چاہے وہ حجۃ الوداع کا موقع ہو، اپنی امت کے لیے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ معراج پر پہنچے، اللہ پوچھتا بتاؤ محبوب کیا چاہتے ہو، کہنا تو یہ چاہتا اللہ اسی عالم میں رہ جاؤں، اس سے اچھا عالم کیا ہے، لیکن فرماتے اللہ محمد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے. وہاں پر بھی امت یاد آئی، اور جب حضور کا انتقال ہوا تو پھر بھی حضور امت کو یاد کر رہے ہیں. خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق، میری امت، اے اللہ اللہم اغفر لی امتی. صحابی نے کان لگایا، قبر میں ہونٹ ہل رہے، فرمایا اللہم اغفر لی امتی کی آواز آ رہی، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. تو جس نبی نے اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا، کیا وہ امت نبی کے ڈنکے نہ بجائے؟ جس نے خدا کا عرفان دیا، خدا کی کتاب دی، جس نے عبادت کی بہار دی، کیا وہ امت اس نبی کے ڈنکے نہ بجائے، اس نبی کی میلاد نہ منائے؟ کیوں نہ منائے؟ تو ناظرین کرام سے درخواست ہے نبی کی میلاد منائیے، جشن منائیے، نبی کی عظمت کو بیان کیجئے، نبی کی شان کو بیان کیجئے. یاد رکھیے نبی کی شان کو آپ بیان کرتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے، آپ بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی شان عطا فرما دیتا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ملک کو شان عطا فرمائے، ملک کے باسیوں کو شان عطا فرمائے، عالم اسلام کو شان عطا فرمائے. اپنے میزبان جناب محترم علی حسان اور ہمارے یہ دوست جتنے بھی یہاں پر موجود رہے، حمزہ موجود رہے، ہمارے اون صاحب موجود رہے، سید اون صاحب، احمد صاحب موجود رہے. ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی جتنی کوششیں اور کاوشیں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے، چینل 5 کے لیے دعا کیجئے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، ہمارے سیلاب زدگان جو بھائی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی سب پر رحم و کرم نازل فرمائے. ہمارے اس گلدستے کو اجازت دیجئے، چینل 5 کی اسکرین پر انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا